بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 ماہ پہلے کا ذکر ہے کہ ضیاء الدین نے نور الدین زنگی کی بیوہ رضی خاتون کے ساتھ شادی کر لی۔ تو رضی خاتون کو اس شادی کی صرف یہ خوشی تھی کہ وہ ضیاء الدین کو اپنے زیر اثر رکھے گی اور حلب کی افواج سلطان ایوبی کی افواج کی اتحادی بن جائیں گی۔ خانہ جنگی میں مسلمانوں کی فوجوں کی بڑی ہی کارآمد نفری ماری گئی تھی۔ اتنی زیادہ جنگی قوت ضائع ہوئی جو صلیبیوں کو سرزمین عرب سے نکال سکتی تھی اور فلسطین کو آزاد کرایا جا سکتا تھا۔ رضی خاتون کو توقع تھی کہ ضیاء الدین اسے اپنا مشیر بنا لے گا، مگر شادی کے پہلے روز جب رضی خاتون نے اس کے ساتھ اس قسم کی باتیں کی تو اس نے دیکھا کہ ضیاء الدین کوئی دلچسپی نہیں لے رہا۔ اس کے انداز میں اکتاہٹ تھی اور اس کمرے میں سویا بھی نہیں، محل کے کسی اور کمرے میں چلا گیا۔ رضی خاتون نے اس کا یہ رویہ اس لیے برداشت کر لیا کہ اس نے امارت کو ابھی ابھی ہاتھ میں لیا ہے، اس لیے مصروف ہوگا اور اس کا ذہن امارت کے جھمیلوں میں الجھا ہوا ہوگا۔ خود امارت کے مسئلوں میں خصوصاً فوج کے معاملات میں دلچسپی لینا اور کام کرنا چاہتی تھی۔ نور الدین زنگی کی زندگی میں اس نے بہت کام کیے تھے۔ اس نے دمشق کی جوان لڑکیوں کو جنگی تربیت دے رکھی تھی۔ وہ صحیح معنوں میں مجاہدہ تھی، اس لیے وہ سلطان ایوبی کی مرید تھی۔ صبح ہوئی تو وہ اپنے کمرے سے نکلی، ٹہلتی ٹہلتی محل کے اندر اندر کچھ دور چلی گئی۔ بہت بڑا محل تھا۔ اسے دور ایک باغیچہ نظر آیا، اس میں 5-6 جوان لڑکیاں ہنس کھیل رہی تھیں۔ وہ ابھی ان سے دور ہی تھی۔ ایک ادھیڑ عمر عورت جس کا چہرہ کرہت سا تھا وہ دوڑی آئی اور رضی خاتون سے کہنے لگی، آپ اپنے کمرے میں چلی جائیں۔ کیوں؟ محترم امیر کا یہی حکم ہے، عورت نے بتایا۔ آئیے میں آپ کو وہ جگہ بتاؤں جہاں آپ گھوم پھر سکتی ہیں۔ انہوں نے سختی سے حکم دیا ہے کہ آپ کو ادھر نہ آنے دیا جائے۔ اگر میں حکم نہ مانوں تو کیا ہوگا؟ رضی خاتون نے پوچھا۔ مجھے گستاخی کا موقع نہ دیں، عورت نے التجا کے لہجے میں کہا۔ مجھے آقا کا حکم ماننا ہے اور منوانا بھی ہے۔ ایک اور ادھیڑ عمر عورت آ گئی اور رضی خاتون کے پاس رک گئی۔ اس نے رضی خاتون کو ساتھ لیا اور اس کے کمرے میں لے آئی۔ کہنے لگی، میں آپ کی خادمہ ہوں اور مجھے ہر وقت آپ کے پاس رہنے کا حکم ملا ہے، اور یہ حکم بھی ملا ہے کہ آپ کو ایک خاص حد سے زیادہ باہر نہ جانے دیا جائے۔ رضی خاتون سٹ پٹا اٹھی۔ اس کی خادمہ نے کہا، آپ گھبرائیں نہیں، میں جانتی ہوں آپ کیا کیا خواب لے کر یہاں آئی ہیں۔ آپ کا ہر خواب خواب ہی رہے گا۔ مجھے اپنا ہمدرد اور ہمراز سمجھیں۔ اس محل پر صلیبیوں کے گھنونے سائے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کا بیٹا ان کے ہاتھ میں کھلونا بنا رہا، اب نیا امیر بھی جو آپ کا خامد ہے صلیبیوں کا حاشیہ بردار بنے گا۔ یہاں کے بہت سے وزیر اور مشیر صلیبیوں کے زیر اثر ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے متعلق محل کے لوگوں کی کیا رائے ہے؟ رضی خاتون نے پوچھا۔ کیا اس کا یہاں کچھ اثر نہیں؟ اتنا نہیں جتنا صلیبیوں کا ہے، خادمہ نے رازداری سے کہا۔ محل میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا جاسوس موجود ہیں۔ میں خود اسی گروہ سے تعلق رکھتی ہوں۔ آپ کو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، اسی لیے آپ کو بتا دیا ہے کہ میں کیا ہوں۔ میں ابھی آپ کو ساری باتیں نہیں بتاؤں گی۔ آپ ضیاء الدین سے شکایت کریں کہ آپ کو اس نے اس کمرے کا قیدی کیوں بنا لیا ہے۔ آپ پر اس کی نیت واضح ہو جائے گی۔ خادمہ نے کہا، بعد کے حالات تصدیق کر دیں گے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ ضیاء الدین نے آپ کے ساتھ شادی صرف اس لیے کی ہے کہ وہ آپ کو اپنا قیدی بنا لے۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ آپ کا تعلق ہمیشہ کے لیے توڑنا چاہتا تھا اور وہ آپ کو دمشق سے نکالنا چاہتا تھا۔ دمشق کے لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کے حمایتی اس لیے ہیں کہ آپ وہاں موجود تھی۔ اب یہ ٹولہ دمشق کے لوگوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف اکسائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمان ایک بار پھر خانہ جنگی میں کٹنے لگیں گے اور صلیبی اطمینان سے ہمارے علاقوں پر چھا جائیں گے۔ کیا یہ اطلاع سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچائی جا سکتی ہے؟ رضی خاتون نے پوچھا۔ یہ انتظام کیا جا چکا ہے، خادمہ نے جواب دیا۔ ہمارے گروہ کے کماندار نے ایک بڑے ہی دانش مند اور دلیر آدمی کو بلا بھیجا ہے۔ اس کا نام اسحاق درویش ہے۔ وہ ترک ہے، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں۔ آپ کے بیٹے کی وفات کے بعد وہ صلیبیوں کے علاقوں میں یہ دیکھنے کے لیے نکل گیا کہ صلیبیوں کے عزائم کیا ہیں۔ وہ آ جائے گا۔ مجھے مل سکے گا؟ ضرور ملواؤں گی، خادمہ نے جواب دیا۔ مجھے اپنے کماندار نے کہا تھا کہ یہ باتیں آپ کو بتا دوں۔ خادمہ نے رضی خاتون کو محل کی اندرونی دنیا کے اسرار بتا کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ ان خوابوں سے بیدار ہو گئی جو دیکھ کر اس نے والی حلب ضیاء الدین کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ رضی خاتون عظیم عورت تھی، اسلام کی تاریخ ساز مجاہدہ تھی۔ اپنے مرحوم خامند نور الدین زنگی اور پاسبان اسلام
صلاح الدین ایوبی کی طرح رضی خاتون بھی جیسے صلیبیوں کے خلاف لڑنے اور سلطنت اسلامیہ کے اتحاد اور وسعت کے لیے ہی پیدا ہوئی تھی۔ اگر خادمہ نے اسے جو راز بتایا ہے وہ حقیقت تھا تو اس عظیم مجاہدہ کی کمند ٹوٹ چکی تھی اور اس کی تلوار کند کر کے اسے قیدی بنا لیا گیا تھا۔ اس کی نوجوان بیٹی شمس النساء اسی محل میں تھی جس کے ساتھ ابھی اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ یہاں ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ شمس النساء کی عمر اپنے باپ نور الدین زنگی کی وفات کے وقت 8-9 سال تھی۔ اس کا بڑا اور واحد بھائی الملک الصالح 11 سال کا تھا، جسے زنگی کی وفات کے بعد مفاد پرست امراء اور فوجی حکام نے سلطان بنا دیا تھا۔ اسے وہ کٹ پتلی بنانا چاہتے تھے۔ سلطان ایوبی اس تباہ کن صورتحال پر قابو پانے کے لیے مصر سے آیا۔ یہ ایک قسم کی فوج کشی تھی۔ زنگی کی بیوہ رضی خاتون کی کوششوں سے دمشق پر سلطان ایوبی کا قبضہ ہو گیا۔ الملک الصالح اپنی فوج کی بہت سی نفری کے ساتھ بھاگ کر حلب چلا گیا۔ اپنی بہن شمس النساء کو بھی ساتھ لے گیا۔ ان کی ماں دمشق میں ہی رہی اور صلیبیوں کے خلاف جہاد میں مصروف رہی۔ شمس النساء 15-16 برس کی ہوئی۔ اس کا بھائی بیمار ہو کر نزعہ کے عالم میں جا پہنچا۔ اس نے ماں سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ شمس النساء دمشق اپنی ماں کے پاس گئی اور کہا کہ اس کا اکلوتا بھائی اسے ملنا چاہتا ہے۔ رضی خاتون نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اس کے لیے وہ اسی روز مر گیا تھا جس روز وہ سلطان بنا اور اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف تلوار اٹھائی تھی۔ شمس النساء واپس چلی گئی۔ اس کا بھائی الملک الصالح مر چکا تھا۔ اب شمس النساء کی ماں رضی خاتون اسی محل میں جہاں اس کا بیٹا مرا تھا اپنے بیٹے کے جانشین عزاء الدین کی بیوی بن کر آئی۔ اسے اپنی بیٹی جو اسی محل میں ہی ہو سکتی تھی ملنے نہ آئی۔ رضی خاتون نے خادمہ سے پوچھا کہ اس کی بیٹی کہاں ہے اور کیا وہ اسے مل سکتی ہے؟ وہ یہی ہے، خادمہ نے جواب دیا۔ یہ آپ اپنے آقا سے پوچھ لیں کہ آپ شمس النساء سے مل سکتی ہیں یا نہیں۔ اگر اس پر بھی پابندی ہوئی تو میں چوری چھپے ملاقات کرا دوں گی۔ تم اپنے گروہ کے جس کماندار کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ میری ملاقات ہو سکتی ہے؟ رضی خاتون نے پوچھا۔ کچھ دن گزر جانے دیں، خادمہ نے جواب دیا۔ یہ پتہ چل جائے کہ آپ پر کیا کیا پابندی عائد ہوتی ہے۔ آنے والے حالات کے مطابق ہر ایک مشکل کا حل نکل آئے گا۔ آپ کی شادی اچانک ہوئی اور اتنی جلدی ہوئی کہ ہم سب کو بعد میں خبر ہوئی، ورنہ آپ کو پہلے ہی خبردار کر دیا جاتا کہ شادی کی پیشکش کو قبول نہ کریں۔ اور میں یہ کس طرح یقین کر لوں کہ تم میری ہمدرد ہو اور میرے ہی خلاف جاسوسی نہیں کر رہی؟ رضی خاتون نے پوچھا۔ خادمہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ رضی خاتون کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، اگر میں کوئی امیر کبیر عورت ہوتی، کسی محل کی شہزادی ہوتی، کسی شہزادے کی بیوی ہوتی اور میری حیثیت آپ جتنی ہوتی تو آپ مجھ سے ایسا سوال کبھی نہ پوچھتی۔ آپ ہر جھوٹ کو سچ مان کر دھوکے کا شکار ہو جاتی۔ میری حیثیت ایسی ہے کہ میرا سچ بھی جھوٹ لگتا ہے۔ کیا آپ کو ابھی تجربہ نہیں ہوا کہ صداقت اور جذبہ صرف غریبوں کے دلوں میں رہ گیا ہے؟ آپ کو آنے والے حالات بتائیں گے کہ آپ کو کس پر اعتبار کرنا چاہیے، ایک غریب خادمہ پر یا حلب کے بادشاہ پر جو آپ کا خامد ہے۔ آپ مجھ پر اعتبار کرنے کا خطرہ مول لے لیں اور دعا کریں اللہ آپ کی اور ہماری مدد کرے۔ خادمہ کمرے سے نکل گئی۔ رضی خاتون الجھے الجھے خیالوں میں بھٹکتی رہ گئی۔ وہ کمرہ جس کی سجاوٹ اور جس کا سامان شاہانہ تھا اسے جہنم کی طرح نظر آنے لگا۔ 2-3 روز رضی خاتون کو عزاء الدین نظر نہ آیا۔ اسے کمرے میں کھانا وغیرہ پہنچایا جاتا رہا۔ خادمائیں اس کی حاضری میں کھڑی رہیں۔ اس کے آرام اور دیگر ضروریات کا خیال اسی طرح رکھا جاتا جیسے وہ کوئی ملکہ ہو، مگر یہ شہنشاہی اسے ذہنی اذیت دے رہی تھی۔ وہ ایک سلطان کی بیوی تھی۔ اس کی زندگی میں بھی اس نے اپنے آپ کو کبھی ملکہ یا شہزادی نہیں سمجھا تھا۔ اس کی صرف یہ خواہش تھی کہ مردوں کے دوش بدوش میدان جنگ میں جائے، صحراؤں میں لڑے اور اسے شہیدوں میں سے اٹھایا جائے۔ ایک روز عزاء الدین اس کے کمرے میں آ گیا اور مصروفیت کی بنا پر اتنے دن نہ آ سکنے کی معذرت کی۔ میں نے آپ کی غیر حاضری کی شکایت تو نہیں کی، رضی خاتون نے کہا۔ میں دلہن بن کر نہیں آئی۔ میرے دل میں ایسی کوئی بھی خواہش نہیں کہ آپ ہر وقت میرے ساتھ رہیں یا ہر رات میرے ساتھ گزاریں۔ میری آدھی سے زیادہ ازدواجی زندگی تنہائی میں گزری ہے۔ نور الدین زنگی مرحوم محاذ پر رہتے تھے اور میں ان کے نہیں ان کی لاش کے انتظار میں رہتی تھی۔ محاذ پر نہ ہوں تو سلطنت کے کاموں اور فوج کی تربیت میں مصروف رہتے تھے، لیکن وہاں میں بھی مصروف رہتی تھی۔ سلطنت کے بعض کاموں کی نگرانی اور شہیدوں کے گھروں کی دیکھ بھال میرے سپرد تھی۔ میں جوان لڑکیوں کو زخمیوں کی مرہم پٹی، تیغ زنی، تیر اندازی اور گھوڑ سواری کی تربیت دیتی تھی۔ وہاں میں
ایک کمرے میں قید نہیں تھی جس طرح یہاں قید کر دی گئی ہوں۔ یہ قید مجھے پسند نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نور الدین زنگی مرحوم نے سلطنت کے کوئی کام اپنی بیوی کے سپرد کر کے اچھا نہیں کیا تھا، عزاء الدین نے کہا، لیکن میں کسی سے نہیں کہلوانا چاہتا کہ حلب کی قسمت بنانے اور بگاڑنے میں ایک عورت کا ہاتھ ہے۔ تم میری بیوی ہو، میں تم پر کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا جس کا تعلق ازدواجی زندگی سے نہیں۔ چونکہ رضی خاتون کو عزاء الدین کی نیت کا پتہ خادمہ سے چل چکا تھا، اس لیے اس نے اپنے اس دوسرے خاوند کی ایسی باتوں سے اپنے آپ کو اس خود فریب میں مبتلا نہ کیا کہ وہ پیار کا اظہار کر رہا ہے۔ وہ ایک بار آج ہی اس کی نیت کو بے نقاب کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھی۔ وہ کم عمر نہیں، پختہ کار عورت تھی، مگر جس طرح مجھے اس کمرے میں قید کر دیا گیا ہے یہ مجھے پسند نہیں۔ رضی خاتون نے کہا، میں آپ کے حرم کی کوئی زر خرید لڑکی نہیں۔ رضی خاتون، عزاء الدین نے کمرے میں ٹہلتے ہوئے کہا، تمہیں وہ ازدواجی زندگی ذہن سے اتارنی ہوگی جو تم نے زنگی مرحوم کے ساتھ گزاری ہے۔ انہوں نے تمہیں جو آزادی دے رکھی تھی وہ مجھے پسند نہیں، اور یہ کسی بھی خامد کو پسند نہیں آ سکتی۔ کیا تم باہر گھومنا پھرنا چاہتی ہو؟ 4 گھوڑوں کی بھگی موجود ہے، جب چاہو باہر جا سکتی ہو۔ جسے محل کے اندر گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں، اسے باہر جانے کی اجازت کیسے مل سکتی ہے؟ رضی خاتون نے پوچھا، کیا واقعی آپ نے حکم دیا ہے کہ میں محل کے اندر کہیں نہیں جا سکتی؟ میں نے یہ حکم تمہاری سلامتی کے لیے دیا ہے، عزاء الدین نے جواب دیا۔ تم جانتی ہو کہ حلب اور دمشق میں کیسی ہون ریز ہانہ جنگی ہوئی تھی۔ سلطان ایوبی نے تمہارے بیٹے کو شکست دے کر اسے اطاعت کا معاہدہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا، مگر یہاں کے لوگوں کے دلوں سے وہ دشمنی نہیں نکلی۔ محل کے اندر ایسے افراد موجود ہیں جو تمہیں اور سلطان ایوبی کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ سلطان ایوبی کی فوج کے ہاتھوں ان کے گھر تباہ ہوئے اور ان کے جوان بیٹے مارے گئے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ تم سلطان ایوبی کی حامی ہو اور دمشق پر تم نے قبضہ کرایا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی تمہیں قتل یا اغوا کر سکتا ہے، وہ آپ کو بھی قتل کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلاح الدین ایوبی کے دوست اور اتحادی ہیں۔ رضی خاتون نے کہا، تو کیا ہمارا یہ فرض نہیں کہ اس قسم کے افراد کو جو اتحاد اسلامی کے خلاف ہیں پکڑا جائے؟ کیا آپ کے پاس ایسے جاسوس اور مخبر نہیں جو تحریبی عناصر کا سراغ لگا کر انہیں پکڑوا سکے؟ میں تمام انتظامات کر رہا ہوں، عزاء الدین نے ایسے لہجے میں کہا جو اکھڑا اکھڑا سا تھا، جیسے اس کے پاس کوئی معقول جواب نہیں تھا۔ میں تمہاری جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ کیا یہ خطرہ صرف محل کے اندر ہے؟ رضی خاتون نے پوچھا۔ آپ نے مجھے 4 گھوڑوں کی بھگی پر جہاں میں چاہوں باہر گھومنے پھرنے کی اجازت دے دی ہے، کیا باہر مجھے کوئی قتل یا اغوا نہیں کر سکے گا؟ عزاء الدین کچھ جواب دینے ہی لگا تھا، رضی خاتون نے اسے بولنے نہ دیا اور کہا، میں نے آپ کے ساتھ شادی صرف اس لیے کی ہے کہ نور الدین زنگی مرحوم اپنا جو مقصد ادھورا چھوڑ کر فوت ہو گئے ہیں وہ آپ سلطان صلاح الدین ایوبی اور میں مل کر پورا کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر ابھی تک آپ کے زیر سایہ ایسے عناصر پرورش پا رہے ہیں جو ایک اور خانہ جنگی کے لیے زمین ہموار کر رہے ہیں تو ان کا خاتمہ کیا جائے اور قوم میں اتحاد پیدا کر کے صلیبیوں کو اس سرزمین سے بے دخل کر دیا جائے۔ کیا تمہیں یہ شک ہے کہ میں سلطان ایوبی کا اتحادی نہیں؟ کیا آپ مجھے یقین دلا سکتے ہیں کہ اس محل پر صلیبیوں کے وہ اثرات جو میرے بیٹے نے پیدا کیے تھے ختم ہو گئے ہیں؟ رضی خاتون نے پوچھا، کیا آپ کے تمام امراء اور سالار بغداد کی خلافت کے وفادار ہیں؟ تم یہاں میرا سفیر بن کے آئی ہو یا میری بیوی؟ عزاء الدین نے قدرے تن سے کہا، میں جو ارادے لے کر آئی ہوں وہ بتا چکی ہوں۔ رضی خاتون نے کہا، میں اپنے وطن سے آپ کے بچے پیدا کرنے اور صرف بیوی بن کے اس کمرے میں رہنے کے لیے نہیں آئی۔ میں محل میں گھوم پھر کر یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ حلب صلیب کے سائے سے محفوظ ہے، اگر نہیں تو اس کو محفوظ کرنا ہے۔ میں اپنے اس ارادے سے باز نہیں آ سکوں گی۔ میں تمہیں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ میرے کسی کام میں دخل نہ دینا۔ عزاء الدین نے کہا، تم میری بیوی ہو اور یہی تمہاری حیثیت رہے گی۔ اگر تم آزاد ہونے کی کوشش کرو گی تو میں نے تمہیں بھگی پر باہر جانے کی جو اجازت دی ہے وہ روک لوں گا۔ اگر میں یہ شرط قبول نہ کروں تو اس کمرے میں قید رہو گی۔ عزاء الدین نے جواب دیا، تم مجھ سے طلاق نہیں لے سکتی اور میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ عزاء الدین باہر نکل گیا۔ آپ نے غلطی کی ہے، خادمہ نے رضی خاتون سے کہا۔ خادمہ پچھلے دروازے کے ساتھ کان لگائے عزاء الدین اور رضی خاتون کی باتیں سن رہی تھی۔ عزاء الدین باہر نکل گیا تو خادمہ پچھلے دروازے سے اندر آ گئی۔ اس نے کہا، اگر آپ ضد کریں گی تو یہ شخص
آپ کو فی الواقعی ایسی قید میں ڈال دے گا جو ہوگی آزادی مگر قید سے بدتر ہوگی۔ اب آپ نے ان کی نیت جان لی ہے، اب ان کے ساتھ اس سلسلے میں کوئی بات نہ کریں، ان کے سامنے خوش رہیں، بظاہر بے حس ہو جائیں۔ آپ جو ارادے لے کر آئی ہیں وہ ہم پورے کریں گے۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ آقا نے آپ کو بگھی پر باہر جانے کی اجازت دے دی ہے۔ ہم آپ کو اپنے کماندار سے ملوائیں گے، اور اگر اسحاق ترک آ گیا تو اس کی بھی ملاقات آپ سے کرائیں گے۔ دروازہ آہستگی سے کھلا، دونوں نے دیکھا رضی خاتون کی بیٹی شمس النساء تھی۔ وہ دروازے میں رکی، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی مگر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مسکراہٹ آنسوؤں میں بہہ گئی۔ ماں نے آگے بڑھ کر بیٹی کو گلے لگا لیا اور دونوں کی ہچکیاں سنائی دینے لگی۔ خادمہ باہر نکل گئی۔ کچھ دیر دونوں الملک الصالح کو یاد کر کے روتی رہی۔ تم اتنے دن کہاں رہی؟ رضی خاتون نے پوچھا۔ چچا عزاء الدین نے آپ سے ملنے سے منع کر دیا تھا۔ وجہ پوچھی تھی ان سے؟ انہوں نے گول گول اور محمل سی وجہ بتائی۔ شمس النساء نے جواب دیا، ابھی انہوں نے کہا ہے کہ اپنی ماں کے پاس جاتی رہا کرو۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں بہت مصروف ہوتا ہوں، تم اپنی ماں کے ساتھ زیادہ وقت گزارا کرو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اپنی ماں پر نظر رکھا کرو اور مجھے بتایا کرو کہ اس کے پاس کون آتا ہے اور کیا باتیں ہوتی ہیں۔ ہاں، شمس النساء نے معصومیت سے جواب دیا، انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی تو تھیں جو میں سمجھ نہیں سکی۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ اچھا بتایا کروں گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تمہاری ماں ضدی وہمی اور جھگڑالو معلوم ہوتی ہے، اسے یہ بتایا کرو کہ میں بہت مصروف اور پریشان رہتا ہوں۔ سنو بیٹی، رضی خاتون نے کہا، اب یہ معصومیت اور بھول پان ترک کر دو، تم جوان ہو گئی ہو۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ اب تمہاری شادی ہو جانی چاہیے۔ مجاہدوں کی بیٹیوں کے ہاتھ پر لہو کی مہندی لگا کرتی ہے، زندہ قوموں کی بیٹیوں کی ڈولی کم ہی اٹھا کرتی ہے، ان کی لاشیں میدان جنگ سے اٹھائی جاتی ہیں۔ تمہاری بد نصیبی یہ ہے، تم اپنے بھائی اور اس کے مشیروں کے سائے میں پل کر جوان ہوئی ہو۔ یہ سب غدار ہیں، تمہارا بھائی بھی غدار تھا۔ تم نے اپنے بھائی کی فوج کو اپنے باپ کی فوج اور صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑتے دیکھا ہے۔ تمہارا بھائی، جسے میں اپنا بیٹا کہنے سے شرمندگی محسوس کرتی ہوں، صلیبیوں کا دوست تھا، ان صلیبیوں کا دوست جو تمہارے مذہب کے دشمن ہیں۔ تمہارا باپ ساری عمر ان کے خلاف لڑتا رہا ہے۔ بھائی الصالح کہا کرتا تھا کہ صلیبی بڑے اچھے لوگ ہیں، شمس النساء نے کہا۔ وہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا۔ ماں نے شمس النساء کو بتایا کہ صلیبیوں کے عزائم کیا ہیں اور یہ بھی کہ ان کی دوستی میں بھی دشمنی ہے۔ رضی خاتون بولتی جا رہی تھی اور شمس النساء کی آنکھیں کھلتی جا رہی تھیں۔ ماں کا ایک ایک لفظ بیٹی کے دل میں اترتا جا رہا تھا، اس میں ممتا کا سحر بھی شامل تھا جس سے بیٹی مسحور ہوتی جا رہی تھی۔ مسلمان کا کوئی دوست نہیں، رضی خاتون نے کہا، دنیا کے ہر وہ قوم جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتی مسلمانوں کی دشمن ہے، اور ان کی دشمنی کی سب سے زیادہ خطرناک صورت ان کی دوستی ہے۔ صلیبیوں نے حلب، موصل اور ہرن کے امراء سے دوستی کر کے ہماری قوم کو دو دھڑوں میں کاٹ دیا۔ تمہارا بھائی ان کے ہاتھوں میں کھیلتا رہا۔ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ امت کا دھڑوں میں تقسیم ہونا گناہ ہے، کیونکہ یہ تقسیم دھڑوں کو آپس میں لڑاتی ہے۔ قرآن کا حکم بالکل واضح ہے کہ کفار کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے رہو، مگر کفار نے عیاشی کا سامان مہیا کر کے اس دیوار میں شگاف ڈال دیے تھے۔ شیطانوں کی باتوں میں جادو کا اثر ہوتا ہے۔ عورت، شراب، زر و جواہرات اور بادشاہی کے خواب انسان کو گہری نیند سلائے رکھتے ہیں۔ شیطان کا یہ کام صلیبیوں نے کیا۔ میں نے یہ سب اپنی آنکھوں اس محل میں دیکھا ہے، شمس النساء نے کہا۔ میں اس وقت چھوٹی تھی، کچھ سمجھ نہیں سکی۔ مجھے جب بھائی الصالح نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس اعزاز کا قلعہ مانگنے کے لیے بھیجا تھا تو میں ہنستی کھیلتی یہاں کے سالاروں کے ساتھ سلطان کے پاس گئی تھی۔ مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ خانہ جنگی تھی جو صلیبیوں کی کارستانی تھی۔ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا ماں، مجھے بتاؤ، مجھے بتاؤ۔ ہاں بیٹی، غور سے سنو۔ رضی خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس محل میں ابھی تک شیطان کی حکمرانی ہے۔ عزاء الدین نے میرے ساتھ شادی کر کے مجھے اپنی بیوی نہیں اپنا قیدی بنایا ہے۔ میں نے یہ شادی صرف اس لیے قبول کی تھی کہ خانہ جنگی کے امکانات کو ختم کر کے قوم میں اتحاد پیدا ہو اور صلیبیوں کے خلاف محاذ آرائی کی جا سکے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار دھوکہ کھایا ہے، اور یہ بھی معمولی سا دھوکہ نہیں۔ میں اسی صورتحال میں اپنے عزم کی تکمیل کروں گی۔ اس کے لیے مجھے تمہارے ساتھ اور تعاون کی ضرورت ہوگی۔
مجھے بتائیں، شمس النساء نے کہا، آپ پہلی بار دھوکے میں آئی ہیں اور میں پہلی بار اصل صورتحال سے آگاہ ہوئی ہوں۔ یہ بتا دیں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جاسوسی، رضی خاتون نے کہا اور اسے تفصیل سے ہدایات دینے لگی۔ شمس النساء جب اس کمرے سے نکلی، اس کی ذات اور اس کے خیالات میں انقلاب آ چکا تھا۔ وہ اس کمرے میں داخل ہوئی تھی تو بے پرواہ اور کلنڈری سی لڑکی تھی۔ جب کمرے سے نکلی تو اللہ کی راہ میں قربان ہونے والی مجاہدہ تھی۔ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ میری ماں جھگڑالو اور وہمی ہے؟ شمس النساء نے عزاء الدین سے کہا۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسے گزری ہے۔ وہ آپ کو بھی میرے باپ نور الدین زنگی مرحوم جیسا نامور جنگجو اور مجاہد اسلام بنانا چاہتی ہے۔ وہ میرے کاموں میں دخل دینا چاہتی ہے، عزاء الدین نے کہا۔ اسے یہ وہم ہے کہ میں صلیبیوں کا دوست ہوں۔ میں نے انہیں روک دیا ہے، شمس النساء نے کہا، اور ان کا یہ وہم بھی دور کر دیا ہے کہ آپ صلیبیوں کے دوست ہیں۔ انہیں غلط نہ سمجھیں، ان پر غیر ضروری پابندیاں عائد نہ کریں۔ میں نے کوئی پابندی عائد نہیں کی، عزاء الدین نے کہا۔ بھگی ہر وقت موجود ہے، اپنی ماں کو جب چاہو سیر کرانے کے لیے لے جایا کرو۔ ان کے درمیان اسی موضوع پر باتیں ہوتی رہیں۔ عزاء الدین نے شمس النساء کی باتوں کو صحیح مان لیا۔ یہ باتیں عزاء الدین کے دفتر میں ہو رہی تھی۔ شمس النساء وہاں سے نکلی تو باہر عامر بن عثمان کھڑا تھا۔ اس کی عمر ابھی 30 برس نہیں ہوئی تھی۔ وجیح اور بڑا ہی پرکشش جوان تھا۔ تیر اندازی اور تیغ زنی میں اس کا مقابلہ کوئی کم ہی کر سکتا تھا۔ دماغ کا بھی تیز تھا۔ وہ الملک الصالح کے خصوصی محافظ کا کماندار تھا۔ اسی عمر میں اسے جسمانی اور ذہنی چستی کی بدولت اتنا بڑا عہدہ اور اتنی نازک ذمہ داری دے دی گئی تھی۔ اس کی رہائش محل کے اندر ہی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے سے وہ شمس النساء میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ شمس النساء کو وہ پہلے ہی اچھا لگتا تھا۔ اس لڑکی میں خلنڈرا پن سا تھا۔ اسے باپ کی عظمت اور عزم سے کسی نے کبھی آگاہ نہیں کیا تھا۔ اسے بہل میں بے ضرر فرد سمجھا جاتا تھا۔ اس کا بھائی مر گیا تو عزاء الدین نے بھی اسے بھولی بھالی اور خلنڈری لڑکی سمجھ کر آزادی دیے رکھی۔ اسی لیے وہ عامر بن عثمان سے ملتی ملاتی رہی۔ اب وہ جوان ہو گئی تھی، عمر 16 برس تھی۔ اس دور میں لڑکیاں قد کاٹ کے لحاظ سے عمر سے زیادہ جوان لگتی اور بعض اسی عمر میں ایک دو مچوں کی مائیں بن جایا کرتی تھی۔ شمس النساء تو حکمران خاندان کی شہزادی تھی، اپنے قدرتی حسن سے کچھ زیادہ ہی حسین لگتی تھی۔ عامر بن عثمان میں اس کی جو دلچسپی تھی اس کا رنگ بدل چکا تھا۔ کبھی وہ اسے چھیڑ کر بھاگ جایا کرتی تھی، مگر اب اسے دیکھ کر شرما جاتی اور اسے چوری چھپے ملا کرتی تھی۔ یہ پاک محبت تھی جس کی شدت نے انہیں روح کی گہرائیوں تک ایک دوسرے کا گرویدہ بنا رکھا تھا۔ انہوں نے شادی کے عہد و پیمان کر رکھے تھے۔ مشکل یہ تھی کہ عامر بن عثمان شمس النساء کے خاندان کا ادنا ملازم تھا۔ وہ اس لڑکی کے رشتے کی توقع رکھ ہی نہیں سکتا تھا، پھر بھی اس نے گھر والوں کا طے کیا ہوا رشتہ قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔